وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ویورز. میں ہوں آپ کے ہوسٹ اور آپ کا اپنا پروگرام مہمان میں ایک اور ایپیسوڈ لے کر آئی ہوں آؤٹ ڈور باہر. جیسے کہ آپ نے ہمارا فرسٹ پروگرام دیکھا, آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس سلسلے کو تھوڑا آگے بڑھا لیا جائے. تو ہم نے اپنا دوسرا پروگرام بھی اپنے مہمان کے گھر پہ ہم آئے ہیں, ان کے طرف آئے ہیں. آج کا مہمان بھی بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی اسپیشل ہے, بہت ہی بڑی بزنس وومن ہے جی, اور حکومت میں بھی رہ چکی ہے. بہت کچھ ہے ان کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے, لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا انتظار. تو میرے ساتھ چلیں, آئی جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. How are you? I'm good. Thank you so much. We are so lucky to have you here today. Wow, thank you so much. Please ٹائم دینے کے لیے start. بہت بہت شکریہ آپ آسیہ لوگوں جی. کا بڑا شکریہ کہ آپ لوگ آئے. جی Thank you ویورز, very much. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ آج کی جو ہماری مہمان ہے وہ ہماری پشاور کی بہت بڑی بزنس مین ہے جی, بزنس وومن ہے سوری. اور ان کے بارے میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ لوگوں کو بزنس فراہم کرنا, لوگوں کو کام دینا, اور پھر یہ ماشاءاللہ ایکس ایڈوائزر ٹو سی ایم بھی رہ چکی ہے جی, اور اس کے علاوہ چیمبر آف کامرس میں بھی رہ چکی ہیں. اور آج کل ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, ہمیں تھوڑا سا احتیاط برتنا ہوتا ہے جی کیونکہ پیمرا میں بھی ہے جی, پیمرا کے ممبر بھی ہے. تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہے ان کے. اگر ان کا پروفائل اٹھا لے آپ, اور ان کے پروفائل کو, کل جب میں ان کے پروفائل کو دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا کہاں سے میں شروع کروں گی اور کہاں سے میں ان کا انٹروڈکشن ختم کروں گی, کیونکہ ماشاءاللہ ایک پوری ایک لمبی داستان ہے جی. جیسے کہ ایک خوبصورت سا کیفے ہے ان کا, ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ہے تو ایک بیکری بھی کھل گئی ہے, ساتھ ہی ساتھ ان کا جو ہے تو بیوٹی کلینک بھی ہے, اور بھی بہت کچھ کر رہی ہے. اور یہ مصروف خاتون جو ہے آج ہمارے ہاتھے چڑھی ہے جی, اس نے ہمیں ٹائم دیا جی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. Thank you very much for such a brief introduction. آپ یقین کریں کہ آج میں اتنی تکی ہوئی تھی and it took me just 11 minutes to come from حیات آباد, اور آپ دیکھیں میں بہت برے حلیے میں آ اور بار گئی بار ان کو فون کر رہے ہیں کہ آپ کدھر پہنچیے کدھر پہنچیے, کیونکہ لائف تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے نو, کور آئی کرنا. نو آئی نو لائیو جو ہوتا ہے اس وقت تھوڑی سی رش بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت جو یہ موسم ہوتا ہے اور یہ جو ویدر اور یہ خوبصورتی, یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو کے بہت آئی نو خوبصورت لگ رہا ہے. آئی نو نہیں نہیں, مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کی گیسٹ بن کے. تو آئی ریئلی آئی آلویز لو K2, آئی آلویز لو دا EVT خیبر. یہ تو ہمارے اپنے کیونکہ چینل ہمارا ہے ایک جی. نیا پروگرام ہے نا, آج کا سیکنڈ پروگرام ہے, اور اچھا, سیکنڈ ہم فرسٹ میں آپ کو لانا چاہ رہے تھے, لیکن اوکے. آپ مصروف تھی, آپ تھی نہیں, تو ہم نے میں پھر. جی آج بھی اسلام آباد میں میری بہت ضروری میٹنگ تھی, میں نے آپ لوگوں کے لیے کینسل کرائی ہے. ہائی سو نائس. یہی تو ان کی وہ کہتے ہیں نا, ہمیشہ ہم جب بھی پھر کے ہم کہتے ہیں آسیہ جی, کیونکہ آسیہ جو ہے نا تو وہ کر لیتی ہے, مینج کر لیتی ہے, کہیں نہ کہیں سے تھینک یو مینج کر ویری لیتی ہے. مچ آسیہ تھینک جی یو. کہاں سے شروع کر لیں؟ ماشاءاللہ جیسے میں نے کہا پروفائل بہت لمبا ہے, بہت لمبا چھوڑا ہے, لیکن شروعات ہم کر لیتے ہیں. ہمارے جتنے K2 کی ویورز ہیں ان کے لیے ہم تھوڑا سا اسٹارٹ پہ آ جاتے ہیں کہ شروعات ایک خاتون کا آنا, فیلڈ میں آنا, باہر آنا, اور پھر مردوں میں کام کرنا, کیونکہ بالکل, ہمارے یس خواتین تھوڑے آئی سے نو. بہت ساری باؤنڈریز میں ان کو رکھا جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. امی ابو, بھائی بہن, اور پھر آپ کے جو سرتاج ہیں, آپ کے میو صاحب, پھر کس طرح اجازت ملی, کس طرح آئے آپ؟ I have 14 years struggle. 14 ایئرس. آسیہ جو آج آپ کے سامنے بیٹی ہے, یہ ایسی ریڈی میڈ نہیں آئی تھی. مجھے بہت زیادہ پرابلمس فیس کرنی پڑی, بہت مشکلات. فیملی کی طرف سے خیر مجھے اتنا زیادہ کچھ مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ آئی بلانگ فرام اے ویری ایجوکیٹڈ فیملی. میرے جو دادا تھے, ہی واز اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن. وہ انگریزوں کے دور میں وہ کمشنر رہ چکے تھے. تو مجھے اس فیملی کی طرف سے مجھے ایز سچ کوئی پرابلم نہیں فیس کرنی پڑی. لیکن وہ سوسائٹی کی طرف سے جو کرٹکس ہوتے ہیں نا, کرٹیسزم, وہ بہت میں نے فیس کیے. جب آپ خود سوچیں, جب 14 سال پہلے کسی خاتون نے سٹارٹ لیا ہو, اور وہ بھی ایستھیٹک کلینک کھولا ہو, اور وہ بھی بنو سے کھولا ہو. بنو سے؟ یس, یہ آئی بلانگ فرام اے بنو, میں بنو سے آئی ہوئی تھی. تو آپ خود سوچیں کہ اتنی زیادہ مشکلات جب مجھے ملی, تو ان سب نے مجھے پھر لوہا بنا دیا. لیکن میں نے ایک اصول, ایک پالیسی میں نے اپنائی ہوئی تھی, آئی ڈونٹ کیئر. میں نے اپنے لیے ایک ٹارگٹ بنایا ہوا تھا, اور اس کو میں نے اچیو کرنا تھا. اینڈ فارچونیٹلی میری شادی جس بندے سے ہوئی, اس نے مجھے بڑا سپورٹ کیا.
واو ہاں پلس پوائنٹ. کل اس کے ایک کامنٹس میں اس کو ایز اے کامنٹس لوں گی. کل میری طبیعت تھوڑی سی خراب تھی, میں نے اسے کہا زمان طبیعت ڈیر خراب دے, تو وہ ہنسا, اس نے کہا خزستہ طبیعت چ خراب نشی زبڑی خراب. کیا بات ہے بھائی, مطلب وہ آپ کو دیکھ کے وہ جو ہے نا تو بس ان کی وہ روٹین. ہی از ویری کوآپریٹو. ماشاءاللہ اس میں نے 2-3 دفعہ دیکھ ہاں چکی ہوں. اگر اس نے مجھے نہ چھوڑا ہوتا تو میں نہ ہوتی. جیسے میں نے آپ کو پہلے پروگرام میں بتایا تھا, when I became the minister advisor to the CM, تو میرے بھائی نے مجھے سختی سے منع کیا احتجاج تھا. کہ نہیں آنا. اس نے کہا تھا تم نے سلیکشن کرنی ہے یا مجھے یا منسٹری لینی ہے. میں نے کہا بھائی مجھے منسٹری ملی ہے, اور جو مجھے اسپیشل ایڈوائزر شپ ملی تھی وہ 75 ایئرز میں فرسٹ ٹائم کسی خاتون اور کو آپ ملا KBC تھا. فرسٹ ٹائم تھی. فرسٹ ٹائم دا فرسٹ وومن کہ وہ وزیر اعلیٰ کی مشیر خاص بنی تھی. میں نے کہا تو آپ کے لیے بہت فخر کی بات ہونی چاہیے نا. تمنا رازے تا شرمول دی تو سڑوک مز کے ناستے ہوئے. پھر بہت مشکل سے جب مجھے اجازت ملی پھر میرا سارا وارڈروب چینج کر دیا گیا. ہاں یہ ایسے کپڑے پہننے ہیں, ایسے کپڑے تم نے نہیں پہنے. میں نے بہت سیکریفائی کیا ہے جی, بہت کچھ سیکریفائی کرنا پڑتا ہے. مطلب وہی والی بات ہے کہ آج جو ہمارے ساتھ ہے آسیہ جی, اور ان کو دنیا جانتی ہے اور ہر ایک بندے سے ملنا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے, بہت کچھ. اور وہی والی بات کہ چلو امی کے سائڈ سے چلو کچھ بھائی کے سائڈ سے اکثر ہو جاتا ہے, لیکن میاں ان کو بہت لکی ملا ہے. میرے ہسبینڈ جی بہت سپورٹ کرتے ہیں ہر ایک چیز میں. اچھا when I got the call to become a minister I was abroad. مجھے پاکستان سے کال کی گئی کہ آسیہ آپ آئے, آپ کو منسٹری دیتے. آپ یقین کریں 10 آورز میں ہم نے پلاننگ کیا ہے. میرے ٹکٹ, میرا پاسپورٹ, مجھے کس طریقے سے پشاور اس نے پہنچایا. کال جب آئی تو اس ٹائم آسیہ کے کیا ایکسپریشنز, کیا ریئیکشن تھا کہ مطلب اتنی بڑی اور بنوں سے تعلق رکھنے والی اور KBC فرسٹ خاتون, تو کیسا وہ, میں کہہ رہی ہوں وہ لمحے ہمارے ساتھ شیئر کریں. مجھے بچوں نے کہا ماما وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو پاکستان, نہیں جانا ہے نا. مجھے بھائی نے کہا مت آؤ, لیکن میں نے سوچا, میں نے کہا اپرچونیٹی ہے پھر مجھے نہیں ملے گی, اور میں نے اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے, مجھ پہ حق ہے. تو اگر ان کو میری ضرورت ہے تو وائی ناٹ. تو آپ یقین کریں 10 گھنٹوں میں نے اپنی پیکنگ کی. آئی وینٹ ٹو دا, کس طریقے سے ہم نے وہ ٹکٹ لیا, ایک دم سے ارینج کرنا مشکل ہوتا ہے. ہاں, اور صبح کیبنٹ کی میٹنگ تھی, مجھے اس میں پہنچنا تھا, اور Oh میڈیا کے my. سامنے میرا انٹروڈکشنز تھا. تو کیسے میں باہر سے آئی, کیسے ڈائریکٹ کیبنٹ میں گئی. تو یہ بھی ہر ایک کوئی ڈرامٹک سین تھا نا. نہیں کر سکتا ہے جی, ہر کوئی اتنا رسک نہیں لیتا ہے, نہ ہر کوئی اتنا کریج کر سکتا ہے. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت سفر کیے, اور جو میں نے ٹرانزلیٹ لیا, کتنے میرے خیال میں 2 کنٹریز میں میں نے ٹرانزلیٹ لیا, اور پھر میں پاکستان پہنچی. تو دس از ناٹ این ایک ریڈی جذبہ میڈ. تھا اپنے ملک کی خدمت کرنا, اور میرے خیال سے جو سب سے بڑی بات تھی خواتین کے لیے, یہاں ان کے کیفے آ کے یہ تو مزے ہوتے ہیں نا. پھر آپ جو دل میں چاہے آسیہ جی وہ منگوا دیتی ہے. تھینک یو سو مچ. یہ بھی پیئیں گے, ساتھ ہی ساتھ آپ سے گپ شپ بھی لگائیں گے. اچھا, پھر ساتھ میں وہ ایک سیٹ آپ نے سنبھالی, اس پہ آپ ماشاءاللہ خواتین کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, وومن امپاورمنٹ کے لیے کام کرتی گئی, اور ہم خود بہت زیادہ خوش تھے کہ خواتین کے لیے کوئی تو آیا منسٹری میں کہ اس کے لیے بات ہو سکتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو آپ ماشاءاللہ پھر وہ چل والا سین تھا, پھر خواتین کے لیے چیمبر آف کامرس میں آپ آ گئی, ان کی سینئر ممبر بن گئی ہے وہاں پہ. پھر خواتین یہ 1 by 1 یہ پلس کرتے کرتے یہ کیا تھا, اپرچونیٹیز آتی رہی. میرے خیال میں کہوں گی کہ یہ سب کچھ خدا کا دین ہے جی. جب آپ ہونیسٹی سے کام کرتے ہیں تو آپ کو اپرچونیٹیز ملتی جاتی ہے. وین آئی بیکیم اے منسٹر, میرے پاس کوئی اتنے زیادہ پورٹ فولیو نہیں تھے, وہی میں انٹرپرینیور تھی اور منسٹری میرے پاس تھی. لیکن آپ یقین کریں اس کے بعد مجھے اتنے پورٹ فولیوز ملے نا کہ میں جب اپنی پروفائل پہ, شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے, ورنہ میں اس قابل نہیں ہوں. میں جب اپنے پروفائل پہ ایڈ کرتی ہوں مجھے جگہ نہیں ملتی ہے. تو میرے خیال میں دس از مائی ہانیسٹی اینڈ مائی لو فار مائی کنٹری, کہ مجھ میں ایک جذبہ ہے. جی وہ جذبہ سب کچھ اپنے مینج کیسے ہو جاتا ہے. بہت ہمارا تو مشکل. یہ مطلب وہی ہوتا ہے نا, 4 days a week شوز ہوتے ہیں, تو پھر ڈیلی کے اپنے گھر کے کچھ کام, تم کہتے یار یہ نہیں ہوتا, چلو یہ اسکپ کر دو, یہ وہ کر دو. آپ کس طرح مینج کر لیتی ہیں؟ بہت مشکل ہے. ابھی حیات آباد سے میں 11 منٹ میں آئی ہوں, اور راستے میں جتنی گالیاں دی ہیں, 1 سیکنڈ, کس کو؟ جو گاڑی کبھی گاڑی طرف
فرنٹ پہ آ جاتی تھی. میرا ڈرائیور بھی گیا ہوا تو وہ بھی نہیں تھا. اچھا خود ڈرائیو کر رہی تھی. ہاں پھر اور درمیان میں میری گاڑی پلٹ گئی. میں نے کہا میں نے ہیل بھی پہنی ہوئی, میں کیا ہیل کروں. میں بڑی مشکل ہوتی ہے. میں کہا میں پیدل چلی جاؤں, یہاں کمٹمنٹ بھی تھی کہ مجھے 8:30 پہنچنا ہے. میں کہا میں پیدل بھی جاؤں تو میں نہیں پہنچ سکتی. اچھا مجھے ڈر لگا کہ آسیہ جی شاید ہمیں گالیاں دے رہی تھی. ٹھیک ہے یہ باہر کے ٹریفک کو گالیاں دے رہی تھی. اچھا خاتون کے لیے ویسے بھی تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مینج کرنا. اچھا ہیل میں آپ کر لیتی ہے ڈرائیو؟ ہاں میں مجھ سے تو نہیں ہوتا. نہیں میں کر لیتی ہوں جی. ایک پرائی گاڑی مجھ سے ڈرائیو نہیں ہوتی اور ایک ہیل میں نہیں کر سکتی. پرائی پہ میں ڈرتی ہوں. پرائی پھر ویسے بھی نہیں ٹوک دی نا تو پھر لینے کے دینے پڑیں گے. اچھا تو مینج ہوم, ایک تو ہوتی ہے منسٹری ٹھیک ہے جو باہر کے کاموں کو سنبھالنا اس کو مینج کرنا, ایک ہوتی ہوم منسٹری ٹھیک ہے, اور مردوں نے ویسے بھی خواتین کے ذمہ ڈالا ہوتا ہے. تو گھر پہ کس طرح مینج کرتی ہیں؟ اور پھر ماشاءاللہ ادھر بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, سالون کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, بیکری کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, آپ کے جو باہر کام ہے. بس جی ابھی ملٹی وائٹامنس کافی کھاتی ہے. ضروری ہوتا ہے. صبح سٹارٹ کرنے نہیں, آپ یقین کریں اگر میں گھر پہ نہ ہوں تو وہاں پہ کام نہیں ہوتا, اگر میں سالون پہ نہ ہوں تو وہاں پہ کام نہیں ہوتا, اگر میں یہاں پہ ہوں تو یہاں کام نہیں ہوتا. پھر میرا پولیٹیکل کیریئر ہوتا ہے, وہاں مجھے توجہ دینی پڑتی ہے. تو مینا ایک اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے نا, یو وانٹ, آپ یقین کریں اس وقت میرے پاس صرف ایک گول ہے, مجھے اپنے سوسائٹی کو صحیح کرنا ہے. جو باہر جو چیزیں میں دیکھتی ہوں جو اچھے چیزیں ہیں ان کی, I want to adopt it and I want to adopt it here in Peshawar. تو اگر آپ کو شاید وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت اس لیے دی ہوئی ہے, میں کبھی کبھی یہ سمجھتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کاسٹ کے لیے پیدا کیا ہوا ہے کہ وہ میں نے کرنا ہے. تو شاید یہی وجوہات ہے کہ اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے ویورز کے یہاں پشاور میں جو بھی چیز سب سے پہلے ہوتی گئی وہ آسیہ ہی کرتی گئی. جیسے اگر ہم منسٹری کی بات کر لیں تو آسیہ سب سے پہلے گئی. یہاں پہ بیوٹی کلینک کھولنا, تو کچھ ایسی مشینری یا کچھ ایسی چیزیں جو ابھی ڈرماٹولوجسٹ اور اس کے لیے کاسمیٹک سرجری کے لیے یوز کرتے ہیں وہ آسیہ جی پہلے سے لے کے یہاں پہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہوئی ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسی مشینز ہیں جو باہر سے آپ اس کو لاتی تھی اور یہاں پہ انٹروڈیوس کراتی تھی. تو یہ سب کچھ سب سے پہلے کرنا اور ڈفرینٹ کرنا, اور جو کسی نے نہ کیا وہ آسیہ کرے گی, یہ جذبہ خاندان سے ملا ہے کہ نہیں؟ شاید میری عادت ہے کہ I want to do something different. I don't want, میں وہ چیز نہیں کرنا چاہتی ہوں جو سب کرتے. پھر میں کہتی ہوں کہ میری اسپیشلٹی پھر کیا ہوئی. ابھی جو آپ نے میری بیکری دیکھی ہے اس کا آئیڈیا بھی سارا میں نے چرایا تو ہے, باہر کے ملکوں سے چرایا ہے, میرا اپنا نہیں ہوتا ہے. لیکن باہر جب میں جاتی ہوں ڈفرینٹ چیزیں دیکھتی ہوں. اب اس میں فرسٹ ٹائم مٹائی کی جگہ ہم چاکلیٹ رکھ رہے ہیں, وہ چاکلیٹ ٹریز ہوں گی جو میرے خیال میں nobody is serving in a Pisha. اور پھر بیبی بوائے اور بیبی گرلز کے پنک اور بلیو سویٹس, وہ بھی فرسٹ ٹائم میں انٹروڈیوس کروا رہی ہوں. یہ ابھی پروسیس ہے, چل رہا ہے. بس انشاءاللہ میرا شیف کل آ جائے گا تو ایوری تھنگ پیکنگ ایوری تھنگ از ریڈی. 2-3 دن میں انشاءاللہ ہمارا اسٹارٹ ہوگا, ہم آپ لوگ کو بھی انوائٹ کریں گے. ہاں تو بس ویسے کرنے بھی وہ چیز تو نہیں کرنی چاہیے جو سب کر رہے ہیں, سم تھنگ نیو, ڈفرینٹ ہونا چاہیے. سم تھنگ نیو. اب میں نے جب سلون کھولا میں نے اس کو ٹپیکل سلون کا رنگ نہیں دینا چاہ رہی تھی. وہ تو آپ اگر اسٹارٹ ہو جائے تو میرے خیال میں 100 سے بھی زیادہ ہے, پیشہ بہت ہے. تو میں نے کچھ ایسی مشینری انٹروڈیوس کی جو ابھی لوگوں نے اڈاپٹ کی اس مشینری کو. دس از ویری گڈ, دس از ویری گڈ, کیونکہ وہ گسے پٹے طریقے سے یہ لوگ آئی ڈو ریمبر جب فرسٹ ٹائم میں خیبر مارننگ شو کر رہی تھی تو میں ان کے سلون سے لائیو جا رہی تھی اور وہ سب کچھ میرے اوپر اپلائی ہو چکا تھا. تو وہ چیزیں اب جب میں سنتی ہوں کہ یہ فلا ہے یہ فلا, تو میں کہتی ہوں یہ تو بہت پہلے جو ہے تو میں آسیہ کے بیوٹی کلینک پہ دیکھ چکی ہوں. ابھی وہ ڈاکٹرز ڈرمیٹولوجسٹ وہ ابھی لے کے آئے ہیں جو مشینری میں پہلے لے کر آئی تھی. مجھے شوق ہوتا ہے, میں جب بھی فارغ ہوتی ہوں میں اسکرولنگ کرتی رہتی ہوں کون سی نئی ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے, کیا آیا ہوا ہے کہ میں اس کو اڈاپٹ کروں. ابھی مجھے کل بھی ٹرکی سے کال آئی ہوئی تھی کہ میڈم وی وانٹ کہ ہم آپ کو اپنا ایمبیسیڈر, پروڈکٹ ایمبیسیڈر پاکستان میں بنائیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, اگر آپ لوگ ہمیں پرائز پہ ہم آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وائی ناٹ. تو اگر ترکی میرے تھرو پاکستان میں سے ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا پروڈکٹ ترکی جائے, اور جائے گا. جب میں ان کا لے کر آؤں گی تو میں اپنا بھی وہاں پہ بھجواؤں گی. بس اب جب بھی ان کا ایمبیسیڈر بنے گی نا تو سب سے پہلے ان کا سویٹ ادھر انٹروڈیوس کرا دیں, کیونکہ میرے پاس ختم ہو گئی. ہاں دس از امیزنگ. لیکن مینا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری چیز وہاں پہ جائے, وہاں پہ زیادہ ہمیں فائدہ ہوگا. بہتر کہ ہم امپورٹ کریں کیوں نہ ہم ایکسپورٹ کریں.
تو وہ بھی میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے کہ ان کی چیز آئے گی تو میری چیز وہاں جائے گی ادلا بدلی والا سین ہوگا. اور ایک ایمبیسڈر کا یہ کام بھی ہوتا ہے پھر, وہ اپنے فرائض کو اسی طرح سر انجام دیتا ہے. پھر وہ مجھے کبھی کبھی میرے ہسبینڈ کہتے ہیں تم کیا کیا کرو گی نا, میں کہا جب تک کر سکتی ہوں تب تک تو کروں گی, جب بالکل ٹائم ہاتھ سے میں نہیں آئے گا تو ایک دو چیزیں اپنے پاس رکھ کے پھر باقی چھوڑ دوں گی, سیف رکھو گی. اچھا جی, اچھا ویورز, مزید بہت ساری باتیں ہیں, آپ کو ان کا کیفے دکھائیں گے کہ یہاں پہ کس طرح کی جو انہوں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے کتنے اندر سے خوبصورت ہیں, آپ کو دکھائیں گے, مزید بات چیت بھی کریں گے, لیکن ٹائم ہو ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. جی ویورز, موسم تھوڑا سرد ہونے جا رہے ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اس وقت. ہمیں یہاں سے جی نے باہر بٹھایا ہوا ہے کیونکہ وہ باہر اندر ہمارے لیے شاید کچھ اسپیشل بن رہا ہے, تو ٹھنڈے ماحول میں ایسے خوبصورت سا ٹھنڈا ٹھنڈا جوس پی رہی ہوں, انجوائے کر رہی ہوں جی, کیونکہ آج میں مہمان ہوں ان کی طرف. تو جو آپ کو یہ کھلائیں گے, جو پلائیں گے, وہ آپ کو کھانا پڑے, کیونکہ مہمان نخرے نہیں کرتے. ایسا ہے نا. نہیں, کافی آ رہی ہے, یہ میں نے آپ کو ویلکم ڈرنک تو دیا یہ ہے. ویلکم ڈرنک اور زیادہ اچھا ہے نا, کافی کے لیے ہم تھوڑے سے وہ ٹھنڈا گرم والا سین ابھی نہیں چلے گا, تھوڑی دیر بعد ہم کافی پئیں گے. شاید انڈائریکٹ آپ مجھے کہہ رہے کہ اتنی سردی میں مجھے ٹھنڈا کیوں پلا. نہیں, یہی تو مزہ ہے نا, جب آپ مری مال روڈ پہ جاتے ہو سردی میں, وہاں پہ آئس کریم کھا رہے ہوتے تو مزہ آ رہا ہوتا ہے نا. یہ بھی بڑی اچھی تو کافی اس آ وقت ہم رہی ہے. باہر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خوبصورت ریڈ امبریلا کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے خوبصورت سا ماحول لگ رہا ہے. کاش آپ کو ہم نیچے کا ویو دکھا دی, نیچے گاڑیاں بھی جا رہی ہے اور خوبصورت سا روڈ بنا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ ہم ان کے اندر والی جگہ جا کے بیٹھیں گے, لیکن مہمان تھوڑے سے نخرے کر رہے ہیں نا, ہم نے کہا باہر بیٹھ جاتے ہیں. آسیہ جی, نہیں, موسم بہت اچھا تھا. کبھی ایسے مہمان ٹکرائے ہیں جو بہت ہی نخرے کر رہے ہو؟ ہاں, اکثر ہوتے ہیں. نہیں, یہاں کی بات نہیں کر رہی ہوں, گھر پہ. گھر پہ نہیں, ہاں ہوتے ہیں نا, ہوتے ہیں, ناک اسپیشلی منہ چھڑانے ہاں والے. کانے میں یہ نہیں کانا, وہ نہیں کانا. ہاں, ویسے میں زیادہ پھر وہ مہمانوں کے نخرے نہیں لیتی ہوں. نہیں کرتی, ہاں, جو ہم اپنا کام کرے. میری امی کو اللہ بخشو مجھے کہتی تم کسی سرے سے بھی پٹھان نہیں لگتی. میں نے کہا کیوں مما؟ کہتی ہے مہمان آتے پٹھان مہمان نواز ہوتے. تم بیٹھی ہوتی ہو, اٹھو. میں نے کہا ممی اس نے جو کھانا ہے کھا لیں گے, جو نہیں کھانا میں مجبور تو نہیں. ویسے ان کی عادتیں ہیں, یہ ممی ڈیڈی والی عادتیں ہیں ان کی, کیونکہ وہ صاف دل عورت ہے جو منہ پہ بتا رہی ہوتی ہے سب کچھ. اچھا جی, جیسے ہم گھر کی بات کر رہے تھے, ہوم منسٹری کی بات کر رہے تھے کہ گھر کو مینج کر لیتی ہیں کہ نہیں, اس میں بھی آپ کے جو ہسبینڈ ہے وہ ساتھ دے دیتے کہ نہیں اٹس اوکے, یہاں میں مینج کر لوں گا, تم باہر کو ٹائم دو؟ نہیں, ایز اے پٹھان ہسبینڈ وہی میں کہہ رہی ہوں, کبھی مینج نہیں کرتے. اس کو سب کچھ ٹائم پہ چاہیے, سب کچھ اس کو تیار چاہیے. اور وہی ہسبینڈ ہے جو ٹاول اٹھا کے بیڈ پہ پھینک دے, جوتا نوکرے. وہاں پہ پھینک, وہ سب کچھ مجھے کرنا پڑتا ہے. جی, کون کہہ سکتے ہیں کہ اپنے گھر کے کام کرتی ہوگی؟ نہیں کرنے پڑتے. میرے خیال میں کوئی بھی عورت, کوئی بھی ہسبینڈ, وہ اپنا ہسبینڈ کبھی بھی اپنا کام خود نہیں کرتا ہے. لیکن باہر لوگ کرتے ہیں, میں نے دیکھے ہوئے, لیکن وہاں وہ تو مجھے سیلف سروس ہوتا ہے سب کچھ. سب کچھ کرنا پڑتا ہے. آئی ہیو مائی سرونٹس, میرے پاس سرونٹس ہے, لیکن سرونٹس کا بیڈ روم میں تو داخلہ کر سکتے. نہیں اور پھر یہ ہوتا. وہی والی بات ہوتی ہے آسیہ جی کہ کتنا بھی آپ بڑی بزنس وومن بن جاؤ, کتنی بھی بڑی پولیٹیشینز بن جاؤ, گھر میں نہیں چلتا. گھر میں وہ چیزیں نہیں چلتی, نہیں, گھر میں خاتون کی نہیں چلتی. نہیں, اور آپ کو کوئی اپریشیٹ بھی نہیں کرتا ہے نا. آپ کو گھر پہ ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر آپ نے ایک دن بھی گھر پہ ٹائم نہیں دیا نا, وہ آپ کو الٹا لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. مرد کو تو دیکھ لیجیے, اگر مرد کام کے لیے نکلتا ہے, وہ ایک ٹائم پہ گھر آ جاتے, وہ آرام کرتا ہے. لیکن اگر عورت آ جاتی ہے, اس کا آپ کو گھر کا بھی مینیج کرنا پڑتا آرام ہے, نہیں ہوتا. بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے, کچن کو دیکھنا پڑتا ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں عورت ڈبل ڈیوٹیز کرتی ہے. وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تکتی نہیں ہے عورت, اسی لیے تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا درجہ دیا ہے, عورت کے قدموں تلے جنت ہے نا. تکتی ہے جی, کیوں نہیں تکتی, کوئی مانتا ہم نہیں ہے. اسٹرانگ ہے, خواتین اسٹرانگ ہے. جیسے آپ دیکھیں, خواتین کے ہاں, لیے آپ بہت اسٹرانگ کام ہے, کر چکی ہیں, بالکل. وومن امپاورمنٹ کے لیے, خواتین کو امپاور کرنے کے لیے آپ بہت کام کر چکی ہیں, ان کی ایجوکیشن کے لیے آپ بہت زیادہ کام کر چکی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے کے پی کی خواتین کے اوپر. جی, کے پی کی خواتین کو کتنا آپ نے سپورٹ, کیونکہ آپ کا اپنا ایک ہوپ کے نام سے ایک ویلفیئر بھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, چلا رہی ہے, آپ اس کی آنر ہے. خواتین کو کتنے کچھ ایشوز تھے یہاں پہ, یا کتنے خواتین کو آپ سپورٹ کر چکی ہیں, ان کو کوئی اپنا روزگار دے چکی ہیں, ان کے لیے آپ منسٹری میں بات کر چکی ہیں؟ دیکھیے جی, اگر ہم کے پی میں دیکھیں تو 25% سے کم خواتین جاب کر رہی ہے. ہاں, اور غربت کے لیول سارے صوبوں سے یہاں پہ زیادہ ہے. اس کی وجوہات کو اگر آپ دیکھیں تو وجوہات یہی ہے. آئی ایم سوری, آپ کا فون بج رہا ہے. فون بج رہا ہے, شاید میرا پرس اس کے پاس ہے.
تو یہاں پہ وجوہات یہی ہے جی کہ خواتین کام کے لیے باہر نہیں نکل رہی ہے. جب تک خواتین باہر نہیں نکلیں گی ہمارے حالات ایسے ہی رہیں گے. میرا جو اسٹیٹک کلینک ہے ود دا نیم آف آسیاز لاؤنج, تقریباً میں نے جی 200 سے زیادہ لڑکیوں کو اس میں ٹرین کیا ہے. اینڈ دے آر ارننگ اے ویری گڈ اماؤنٹ ناؤ فار دیم سیلف. دیکھیے جی خاتون جب گھر سے باہر نکلتی ہے اس کا ایک ایک قدم جہاد کے برابر سمجھا جاتا ہے. جب بچوں کے لیے وہ کمانے نکلتی ہے, میں جب دیکھتی تھی سڑکوں پہ خواتین جھاڑو لگاتی تھی مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا نا. اور کتنی باتیں سننے پڑتی ہیں. بہت عورت تو ایک بہت باوقار چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی پردے میں رکھا ہوا ہے. اس کو اگر ہم جھاڑو دے دیں اور سڑک پہ نکالیں, I never like that. میں نے اسی کیٹیگری کی خواتین کو لیا جو بہت لوور درجے کی تھی, ان کو کوئی بھی جاب نہیں دیا, وہ زیرو ایجوکیشن تھی ان کو. اگر کسی نے ایجوکیٹڈ لڑکیوں کو ڈاکٹر بن جائے گی, پروفیسر بن جائے گی, کچھ اور بن جائے گی, لیکن یہ خواتین جو انفارچونیٹلی زیرو ایجوکیشن انہیں کہاں جانا تھا, میں نے ان کی بچیوں کو لیا اور خدا کا شکر ہے وہ اپنے لیے میرے خیال میں اتنا اس وقت ان کی سیلریز ہے جتنی گریڈ 15-16 کی لے رہی ہوتی ہے. نہ کرے. یس, اینڈ دے آر ویری گڈ. میری اس وقت جو ٹیکنیشینز ہیں مشینوں کو آپریٹ کر رہی ہے, آپ یقین کریں اس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہے, اس کو میں نے ایسی اسکل دی ہوئی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اس جیسا کام کوئی بہت ایجوکیٹڈ بندہ بھی نہیں اچھا, آپ کر کو ایک سکتا. مزے کی بات بتاؤں, اکثر یہ ہم ڈرمیٹولوجسٹ کے کلینک پہ چلے جاتے ہیں تو اس مشین تک ڈاکٹر کے علاوہ وہ اپنے کسی دوسرے بندے کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں, ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ خراب کر دیں گے. ہاں نہیں, میرا دل بہت بڑا ہے. میں کہتی ہوں کہ اگر ان کو سیکھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا تو کیسے سیکھیں گی. تو کچھ لوگوں میں جیلسی ہوتی ہے نا کہ یہ نہ سیکھے, اپنا ہنر کسی کو نہیں دینا چاہتے. لیکن آپ یقین کریں میں باہر سے جو سیکھ کر آتی ہوں میں یہاں ان بچیوں کو سکھاتی ہوں. اور اس وقت میرے خیال میں جتنے سلونز ہیں ان سب میں آسیہ کی ٹرین کی ہوئی لڑکیاں اسکیٹرڈ ہے. دے آر ورکنگ ڈفرنٹ سلونز. آئی فیل ہیپی کہ میری لڑکیاں مختلف سلونز میں کام کر رہی ہے. نمائندگی آپ کی ہو رہی ہے. تو خواتین کو میں نے روزگار دیا, امپلائمنٹ کی ہے میں نے, کافی امپلائمنٹ کی. مردوں کے لیے بھی میں نے امپلائمنٹ کی. تقریباً میرے کیفے میں اس وقت 70 کے قریب امپلائمنٹ ہے. نیچے بیکری میں بھی وہ بھی ہو جائے گی. تو میرے خیال میں یہ بھی حکومت کے ساتھ جی ایک بہت بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ امپلائمنٹ کرو. جاب ویسے بھی نہیں ہے, تو اگر جاب نہیں ہے اور ایسے انسٹیٹیوٹ آئے لڑکیوں کو سکھائے. اب ناؤ مائی نیکسٹ ٹارگیٹ از جی بنو کی خواتین کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. ابھی میں وہاں پہ جا رہی ہوں وومن امپاورمنٹ کے لیے. میں نے سیکورٹی وغیرہ سب کچھ کا بندوبست انشاءاللہ اٹ ول ورک. مائنڈ چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگے گا. آئی ٹیل یو ون تھنگ, پچھلے دنوں ہیلتھ کیئر کمیشن کا وہاں پہ ون ونڈو ورک شاپ تھا. ہاں تھا. اس پہ انہوں نے مجھے چیف گیسٹ بنایا تھا بنو میں. واہ, I was very happy. یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں کوئی چیف گیسٹ بنی تھی, میں کوئی پہلی دفعہ چیف گیسٹ لیکن نہیں. اپنے علاقے جا رہی تھی. نہیں, بنو جیسے علاقے میں خاتون کو چیف گیسٹ بنانا ہے نا, یہ ان کے بہت مائنڈ سیٹ ان کا بہت چینج ہو رہا تھا کہ وہ ایک عورت کو اتنی عزت دے رہے ہیں, ان کو انہوں نے چیف گیسٹ بنایا تسلیم ہوا کر تھا. لیا انہوں نے عورت کے وجود کو. تو انشاءاللہ نیکسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ فرام دا بنو. ان کی خواتین کو میں نے بھی امپاور کرنا ہے. زبردست. تو انشاءاللہ اٹ ول ورک. زبردست, انشاءاللہ. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں کیفے کے اوپر, آ جاتے ہیں آئیڈیا کس طرح آیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم سنتے تھے آسیہ جی سے, سنتے تھے کہ آسیہ کہتی ہے جی میرا پلان ہے, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی, بس اس میں یہ ہوگا, اس میں وہ ہوگا. ہم سنتے تھے, ہم نے کہا پھر ایک ٹائم آیا کہ یہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی تھی. ہم نے کہا واو, پروجیکٹ تو شروع ہو گیا. پھر یہ اوپننگ سلسلہ چل پڑا اور پھر یہاں پہ ہم نے 2-3 دفعہ ڈنر بھی کر لیا, لنچ بھی کر چکے ہیں یہاں پہ. تو یہ سوچ یہ کہاں سے آیا, کہیں جا کے آپ نے یہ سوچا کہ جی یہاں پہ اتنا اچھا چل رہا ہے تو میرے شہر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر کس نے ساتھ دیا, کس نے نہیں دیے, یہ ذرا ایکسپلین کریں. میں اکثر باہر ملکوں کے وزٹس میں شوقین ہوں جی ٹریولنگ کی. میرے ہسبینڈ بھی بڑے شوقین ہیں, آئی ایم لیونگ ابراڈ. میں جب مختلف ملکوں میں جاتی تھی وہاں کے کیفیز مجھے بڑے پسند آتے تھے, بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں. ہاں, اور پھر ہمارے پاس پشاور میں کوئی ایسا کیفے نہیں تھا. مائنڈ سیٹ میرا وہاں سے بنا. بہت ساری چیزیں وہاں کی میں نے اڈاپٹ کی, جیسے ٹرکی سے میں نے انٹیریئر سارا میں نے ٹرکی کا دیکھا ہوا تھا. پھر مائی ہسبینڈ از اے انجینئر. یہ گھر جو تھا یہ بالکل ٹوٹا پھوٹا گھر تھا.
اچھا آپ یقین کریے اب جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہاں ہیں یہ گلی تھی اس کے اوپر ہم نے پھر چھت ڈالی. یہ ہم نے تقریباً 2 سال میں اس کو کمپلیٹ کیے. کمپلیٹ کیا اور اس کا سارا ڈیکوریشن میں باہر سے ہاتھوں میں پکڑ پکڑ کر لے کر آئی ہوں. ایون آئی انٹروڈیوس دا ریلیکسنگ ٹی آف دا ٹرکی, یس ایپل ٹی, ان چیزوں کو ایپل میں ٹی لے بڑی کر آئی. مزے کی ہے, میں ٹرائی کر چکی ہوں. بالکل جی بہت بالکل. مزے کی ہے. تو یہ وہاں سے سوچ لیے وہاں کے چیزوں کو لا کے ادھر رکھنا, پھر وہ سب کچھ مینیج کرنا. واقعی میں مرد تو جب کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھائی مرد ہے, مرد سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ایک خاتون اگر ایک چیز کو پلان کرے اور اس کو پھر آپ کو ایک ایسے پراپر ایک ٹرے میں پیش کرے کہ جی یہ لے خیبر یہ پختونخوا کے میری لوگوں. بکس دیکھیں جی, ہاں آپ ابھی ادھر ہم کہیں جائیں گے, گی آپ کی نہیں, بک لائبریری آپ کی طرف کہیں جائیں گی گے. کہ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں, تو ان کو بھی میں باہر سے لے کر آئی ہوں. تو ایک ایک چیز کو جی میں نے بہت پیار سے یہاں پہ لے کر آئی ہوں. اچھا ایک اور چیز آسیہ جی جی, جی جیسے آپ کہتی ہیں نا کہ آپ مختلف کنٹریز آپ نے وزٹ کی ہوئے, ہر ایک کنٹری سے آپ نے کچھ نہ کچھ لا کے ادھر رکھا ہوا ہے. کیونکہ ہم جب سنتے ہیں نا کہ باہر سے جب کوئی چیز لاتے ہیں تو اس پہ ٹیکس لگتا ہے, اس پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, تو شوق کا کوئی مول نہیں ہے نا, مطلب یہ آپ اس کے لیے بھی تیار تھی. I need a break. I need a break for a minute. اوکے ایسا ہے ویورز Yes. کہ ہم ابھی ہمارے لیے ہوا کافی بھی آ گئی ہے. آج میرے دانتوں میں اگر کچھ ہوا, درد ہوا, کچھ ہوا, آسیہ جی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی. ابھی ایسا ہے کہ اگر ہمارے پروڈیوسر کی اجازت ہو تو ہم ایک ننا سا بریک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. ٹھیک ہے جی ویورز, ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آئیں گے. جی ویلکم ایک بار پھر. مہمان میں ہوں مینا شمس, اور آپ کی میزبان یعنی ہماری میزبان جو ہے وہ میم آسیہ ہے جی. آج ہم ان کی طرف آئے ہوئے ہیں ان کے مہمان بن کے جی, اور ہمیں انہوں نے کافی لا کے رکھی ہوئی, تو میں نے کہا پہلے ذرا کافی کے خوبصورت سے شارٹس لیے جائیں, کیونکہ یہ جو ڈیزائننگ ہوتی ہے نا یہ شیف کی کریشنز ہوتی ہے, اور اس کو جو ہے نا بہت پسند کیا جاتا ہے. آپ کے والے پہ ہارٹ بنا ہوا ہے جی, لیکن وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا, کوئی بات نہیں, واسیہ جی کا ہارٹ بنا ہوا ہے ادھر. اچھا آپ نے کہا کہ آپ بکس تک جو ہے تو آپ باہر سے لے کر آتی ہیں. ایک ایک چیز کی سلیکشن جی میں بہت سوچ سمجھ کے کرتی ہوں. مجھے شوق ہے جی ڈیکوریشنس کا اور انٹیریئر کا. بکس کی لائبریری کا کانسیپٹ آئی تھنک فرسٹ ٹائم میں نے یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا. آپ کے دیکھے جا کے پھر سب نے انٹروڈیوس کرا دیا. اچھا گڈ نہیں تو اچھا ہے نا, ریڈنگ کی ہیبٹ ایک اچھی عادت اگر کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے. ابھی جو کالج کی لڑکیاں ہوتی ہیں واقعی اپنی اسٹوری فوڈ آرڈر کر دیتی ہے, فضول ٹائم نہیں ویسٹ کرتی ہے بک ریڈنگ کرنے. اور یہ عادت ختم لگتی ہے ہوئی تھی, اس بک وجہ, ریڈنگ کی عادت ختم ہوئی تھی. یہی تو ریزن تھا کہ میں نے اس کو, ابھی بھی تھوڑی سی کم ہے لیکن آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے. لوگ اب باہر دیکھیں, لوگ ٹرین میں بھی بکس پڑھتے ہیں, اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی بک ریڈنگ اتنی زیادہ نہیں ہے. لوگ یوز ٹو نہیں تھے, یہاں کے لوگ عادی نہیں تھے. ہاں بکس عادی نہیں تھے. کی تو آہستہ آہستہ میں نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. میرے اکثر یہاں پہ میوزیکل پروگرامس ہو جاتے ہیں, ٹریڈیشنل میوزک کا کبھی پروگرام, کبھی ینگسٹر بچے آ جاتے ہیں ان کو پروموٹ کرتی رہتی ہیں. ابھی تو کرونا کی وجہ سے یو نو اٹ ہاں کیونکہ وہ ابھی آپ کہ کے رش مینیجر سے میں وغیرہ پوچھ رہی تھی نا. نہیں, بہت مشکل ہے. ابھی بھی مجھے جی بکنگ کل کے لیے تھی 50 لوگوں کی, ہم نے نہیں لی. ہاں ڈیو ٹو کرونا. ہاں ہم نے نہیں لی کہ نہیں, ابھی بہت کم گنے چنے لوگوں کو لے رہے ہیں. بزنس پہ ہو جاتا ہے بہت اثر, بہت اثر ہوا ہے جی, بہت اثر ہوا. کیونکہ بزنس مین اور بزنس وومنس پہ اثر پڑے گا. بہت زیادہ اثر ہوا ہے. آپ یقین کریں لوگ ڈر رہے ہیں نا, گھر سے باہر اتنا نہیں نکل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن میرے خیال میں 2020 پیسے کمانے کا سال نہیں ہے جی. ہاں صحت زندگی سیفٹی بچ کا ہے. جائے یہ سیفٹی کا سیفٹی کا ہے, جان بچ جائے تو یہ بہت ہے. بڑی نعمت ہے. ہاں لیکن ہمیں اپنا سروائیو کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, خدا کا شکر ہے سب کچھ ہے. مجھے زیادہ تر اپنے جو امپلائیز ہے ان کا وہ ہوتا ہے نا کہ یہ بیچارے پھر کیا کریں گے. یہ ابھی سفر آئی ہوں گے پھر. ہیئرڈ اگین مکمل لاک ڈاؤن سٹارٹ ہو رہا ہاں ہے. آئی تھنک 15 سے کر رہے ہیں. آئی تھنک تھرسڈے سے کہہ رہے ہیں, تو اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. بہت اچھا ہم نے انمپلائمنٹ اتنا ہو سنا, جائے. ویورز آسیہ جی کہہ رہی ہے کہ میں ہر ایک چیز جو ہے تو باہر سے لے کر آئی ہوں, اور لگ بھی رہے, وہ یہاں کی نہیں لگ رہے. تو اتنا میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو, تو کیوں نہ آسیہ جی سے کہہ دیں کہ جی کہ ہم مہمان آئے ہوئے, اور مہمان برا لگے گا کہ خود سے اٹھ کے چل کے کہے کہ چلے, ضرور جی, تو ایک وزٹ آج کرا جی دیتے ہیں ہمیں بالکل, جی. میں آپ کو ایک کافی وزٹ ہمارے ادھر کرواتی ہوں. پڑی ہوئی ہے, ہم آ کے آپ بعد کی میں کافی ٹھنڈی ہو جائے گی جی. کوئی نہیں, میں پی لوں گی. اچھا وہ ہمارے گرم پروڈیوسر, کروا وہ دیں. نہیں ہمارے پروڈیوسر بھی اکثر ٹھنڈی پی لیتے ہیں نا. آئے آجے جی. جی پلیز. اوکے سو یہ دیکھ لی ویورز
یہاں سے ہم شروع کر دیتے ہیں جی آسیہ جی. یہ جو پرانے زمانے کا وہ ایک انگیٹھی ٹائپ آپ ایسے ہو جائے ایسے. یہ بالکل جی ہمارا لیمپ تھا, ہاں انفارچونیٹلی توڑ دیا ہے کس نے؟ میری صفائی والے نے. اچھا اس کو جو اوپر کا تھا یہ اور تقریباً یہ جو ہے یہ تقریباً 200 ایئرس پرانا ہے جی. 200 ایئرس. یہ 200 سال پرانا ہے. اس میں کچھ انٹیکس ہے. یہ ہمارے تو یہاں کا ہے. یہ تھا لیکن یہ میرے نانا کو کس نے گفٹ کروایا ہوا تھا اس ٹائم کا, تو ان کو بھی ان کے ابو کو کس نے گفٹ کیا تھا. اچھا یہ گفٹ چل رہا ہے. اٹس اے ویری اولڈ تھنگ. یہ زبردست اسٹوری ہے, اس کو سننی چاہیے. جی میں نے چیز رکھا ہوا ہے. کھیلنے کی کوشش کریں گے. میں بالکل یا ناڑی ہوں اس چیز میں, بٹ آئی ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں جیت سکوں. آسیہ جی آپ مجھے نے تو نہیں یہ آتا جی. آپ کو بھی نہیں آتا؟ نو نو آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پلے. مطلب ہم دونوں اناڑی ہیں. یہ جی جب میں یہ پچھلے مہینے ٹرکی گئی تھی وہاں پہ یہ لوگ بہت کھیلتے تھے اس ہاں کو. وہاں پہ کرتے ہیں واقعی میں. ہاں وہ لوگ اپنا ٹائم کو بہت اپنے اچھا کیفیز میں یوٹیلائز اور کرتے ہیں. ریسٹورینٹس میں رکھا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بالکل. بچے آتے ہیں اس کو کھیلتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو. اگر آپ کو آتا ہے آپ مجھے خود نہیں آتا, آپ لیکن کوشش ہمارے کریں. آفس میں 4 بندے ہیں. ایک ان کو معیز آتا ہے, ایک عثمان ہے اور ایک عثمان زائد عثمان ہے. یہ اچھا 4 بندے لگے رہتے اور جو شور مچا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. چیز. ہاں پتہ مجھے شوق نہیں ہے کہ میں سیکھ لوں لیکن جی ٹائم کہاں ہے. اب ٹائم آپ کا بچے سیکھیں ان کو ہے نا. تو کریں جی. اوکے جی یہ ایک خوبصورت سا یہ بار میرا بار ٹائپ ہے کچن جی. بنا ہوا ہے. اس جی سائڈ پہ بالکل ہم کچن نے ہے, یہ بار بنا ہوا ہے. یہ جی کسٹمر کا ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے اس کو اوپن رکھا کہ تاکہ ان کو کسٹمر بلیو دیکھے رہے. کہ ہائیجینکلی کام ہو رہے ہیں, ہمارے سامنے فریش چیز تیار ہو رہی ہے. تو میرا ہائیجین پہ زیادہ ایمفسائز ہے. ٹھیک. ویسے بھی ابھی گورنمنٹ کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ اچھا 8 یہ بجے جو کلوزنگ. 1 لائٹ لیمپ آپ نے جگہ جگہ لگائی ہوئی ہیں یہ ایڈیسن لائٹ یس. ہے نا, یہ بہت اچھا لگ رہا ہے. اچھا لگتا خوبصورت ہے, سا لک دے رہے ہیں. وارم لک ہاں وہ کرتا ہے. یہ بھی کافی اچھے لگتا ہے. اٹس کالڈ ایڈیسن لائٹس. یہ عام لائٹس آنکھوں کو بہت چبھتا ہے, ہاں تو یہ بالکل تھوڑا سا سافٹ لائٹ ہوتا ہے نا, لائٹ بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل. اچھا کتنے بندے ایزیلی یہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی فنکشن ہو, کوئی بھی برتھ ڈے ہو, کوئی بھی آئی تھنک بڑا فنکشن ہو تو 90 لوگوں کی سٹنگ یہاں پہ ہے اور 8 ٹیبل میں باہر لگائی ہوئی ہے. 8 ادھر ہے اور تقریباً 90 ادھر ہے. یہاں پہ آ جاتی واہ. ہے. ویسے ہم بڑا فنکشن لیتے نہیں ہیں, پھر باقی کسٹمر بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے ہمارا وی آئی پی کسٹمر ہوتا ہے, پھر جب بہت زیادہ ایک دفعہ ہم نے ایک انگیجمنٹ کی ہوئی تھی لیکن میرا باقی کلائنٹ بہت ڈسٹرب ہو گیا. تو بس ہم علا کارٹے پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ لوگ آئے, میوزک بجے, ریلیکس کرے, کافی پیے, ریڈنگ کرے. اچھا برتھ ڈیز کا بھی تھا آپ کا ایک, تو میں نے وہاں کی ایک وہ دس از اے دیکھ لیا تھا. کارنر. ہم نے برتھ ڈے کے لیے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے, تو بچے آ جاتے ہیں برتھ ڈے وغیرہ منانے کے لیے. اچھا ہو رہا ہے. ابھی جو ایک کورونا کی ایم وجہ آپ نے رکھا ہوا تھا ذہن میں, ایک سوچ رکھی ہوئی تھی یہاں کے لیے, سیٹسفائیڈ ہے کہ ہاں جو میرا ایم تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا؟ اچھا ہے کہ ایم تو بھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. تھوڑا سا اگر میں یہ کہتی ہوں اگر یہ چیز میں پنجاب میں کھول تو مجھے ایزی ہوتا. وہاں کے لوگ تھوڑا زیادہ چل کرنے والے ہیں. نہیں چل یہاں بھی کر رہے ہیں, کسٹمر کی وجہ سے نہیں. یہاں پہ مجھے اسٹاف کو ڈھونڈنے میں پرابلم ہوتی ہے. ہاں پھر جب باہر سے کراچی لاہور سے ملے کر آتے وہ یہاں پہ خوش نہیں ہوتا ہے. 2 مہینے گزار کے چلے جاتا ہے. لیکن یہاں پہ بھی اب ہوٹلنگ کا سین بہت زیادہ چل پڑا ہے, چل ایک پڑا زمانے ہے. میں نہیں تھا. ہاں ہوٹل زیادہ کھلے ہیں, بس یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہاں کے ماحول کی عادی ہے, تو بس تھوڑے سے اسٹاف کے سلسلے میں مجھے پرابلم ہوتی ہے. باقی تو خدا کا شکر ہے لوگ کافی پسند کر رہے ہیں, آ رہے ہیں, نئے نئے آئیڈیاز ہمیں دیتے ہیں. اچھا ابھی تو بہت نیا, اس لائک بیبی 6 منتھ ہوئے ہیں اس کو. 6 منتھ ابھی تو بہت اس نے زندگی اور پھر گزارنی اس ہے. بیچارے پہ کرونا آ گیا. 1 سال تو سمجھو ایسے ہی گیا ہے کہ اس میں تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. ہاں نا, تبھی بھی لوگ آتے ہیں, او اٹس سچ اے نائس پلیس, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. تو یہ ہے کہ ابھی بہت آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے اسٹاف کی بھی عادت بن جائے یہاں پہ ایک رہنے اور کی. چیز میں آپ کو بتاؤں ویورز کہ یہاں پہ جو مختلف ڈیز ہوتے ہیں جیسے مدرس ڈے, فادرس ڈے, ویلنٹائن ڈے, تو اس پہ ایک خوبصورت سی سیٹنگ ہوتی ہے. ہر ٹیبل کی اپنی کچھ خاص و خاص چیزیں ہوتی ہے. مجھے وہ اسپیشلی ویلنٹائنس ڈے کا جو تھا وہ بہت پسند آیا. مدرس ڈے پہ انہوں نے کیا تو ایک چاکلیٹس اور کچھ کارڈز اور کچھ چیزیں یہ رکھ رہتی ہیں, تو وہ خوبصورت سا لک ایکٹیویٹیز دے رہے کرواتے جی. ایکٹیویٹی میری کوشش ہوتی ہے کہ ویکینڈ پہ کچھ نہ کچھ یہاں ہوتا رہے. ہر ویکینڈ پہ ہوتا تھا کافی ہمارے جی ویکینڈ اتنے چل فل ہوتے تھے. میوزک تو اس میں ضرور ہوتا تھا, ترکش میوزک بہت بہت تھا. ہوتا. لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے ایس او پیز کا خیال رکھنا پڑ رہا ہے. ہم بہت زیادہ کراؤڈ نہیں چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ کراؤڈ ہو, تو بس کوشش یہی ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں. کھانا تو انسان ہر جگہ کھا لیتا ہے نا, ایگزیکٹلی, اپنے گھر میں بھی کھا لیتا ہے, لیکن جگہ اچھی ہو. ایٹنگ ود اے فن
दिस इज माई मेन एम्फसाइज. हम कहते थोड़ा सा फन भी हो खाने के साथ. वो अच्छा लगता है ना, जी, फिर बिल्कुल. बंदा खाते हुए मजा ले रहा होते. अच्छा जी, कैमरे के आंख से हम आपको दिखा देते हैं कि लाइब्रेरी इनकी देख लें. ये अगर गेस्ट डिस्टर्ब ना हो तो इनको हम गेस्ट को थोड़ा Yes, सा आ जाए, उठा बिल्कुल. लेते हैं. आप अगर लोग, गेस्ट को थोड़ा yes, सा अगर मसला आप लोग प्लीज माइंड ना करें तो. थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा लाइब्रेरी की साइड पे आ रहे हैं. अच्छा, ये आपने बड़ा खूबसूरत एक, जैसे आप कह रही थी ना कि यहाँ पे मैंने एक हैबिट बना दी है लोगों के, और यहाँ पे लोग आके पढ़ने के लिए भी बैठ जाते हैं, अपना ऑर्डर भी कर लेते हैं. तो यहाँ पे कहाँ कहाँ से बुक्स ला के रखी हुई, और कौन सी डेफिनेटली सारी बुक्स आपके पसंदीदा बुक्स होगी, खुद ही रीड करके वहाँ तसल्ली करके अच्छा, फिर बहुत इधर लाती सारी होंगी. बुक्स जिन लोगों ने चुरा भी ली है. ना करे. अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाए कि कैमरे की तरफ है. अभी मैं देख रही हूँ मेरी पसंदीदा बुक जो बेनजीर भुट्टो की थी, मुझे नजर नहीं आ वो रही. बेनजीर भुट्टो वाली किधर है? वो मेरे ख्याल में किसी ने इसमें हाथ की. चले, अच्छा है, बुक की चोरी करे, एक कोई बात नहीं. अच्छा, ये है कि अक्सर तो लाइब्रेरी से उठा लेते फिर वापस रखना होता है ना. हाँ, ये नहीं, वो वाली लाइब्रेरी है कि यहाँ से चुरा. अच्छा, हाँ ना, वो मेरी पसंदीदा बुक थी, फिर मैं आपको दिखा रही थी. हाँ, मैं जब आई थी एक दफा मैंने हाँ. उठाई भी थी मैंने, लेकिन हाँ. मैंने उस तरह नहीं उठाई. नहीं नहीं नहीं. नहीं, अच्छा है जो ले गया है. बेनजीर तो एक शख्सियत हाँ, थी. लीडर थी. अच्छा, उसको पढ़े. लीडर थी हमारी मुल्क की. अगर कोई अच्छा, मैं सुन थोड़ा ले, इधर हो जाए कि हमारे, अगर कोई सुन ले तो प्लीज मेरी बुक वापस कर दे. हाँ, जो भी वो ले गए उधर कह दे मैम. जो भी आसिया जी की लाइब्रेरी से बुक उठा के ले गए बेनजीर वाली जी, तो वो वापस कर दे, वो फेवरेट है. इनको चाहिए जी अपने घर से बुक लेकर यहाँ पे रख देना. इन्होंने मेरी खाली कर दी. नहीं, यहाँ पे एक कैम रखी जी, सीसीटीवी कैमरा. लेकिन कितने कितने सियाने हैं हमारे लोग. एक काम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं यहाँ पे. हमारे बाकी कैमरामैन जो है वो कह रहे, अच्छा कह रहे आसिया जी अंदर आ जाए. हमारे जो बाकी कैमरामैन हजरात है वो कहते हैं बाहर आ जाए, हम बाहर वेट कर रहे हैं आपका. आ जाए. उनको शायद बाहर का मौसम अच्छा लगे. हाँ, दिस इज माय बर्थडे कॉर्नर. हाँ, ये बड़ा प्यारा लग रहा हाँ है जी. 4 पर्सन्स के लिए ना. जी, 4 पर्सन. तकरीबन 4 बंदे वहाँ पे बैठ सकते. देखो इतनी देर में मेरी कॉफी ठंडी नहीं हुई. हम आपको दूसरी पिला देंगे नहीं, जी. ठंडी नहीं हुई. अच्छा, हाँ, मुझे यकीन था. अभी आप चेकिंग तो आपको पता हाँ. चलेगा कि ठंडी हुई है कि नहीं. हाउ नहीं. पॉसिबल जी कि इतनी ठंड में इसने ठंडा नहीं होना है. नहीं, इतनी भी नहीं हुई होगी, मुझे यकीन है. और अगर हुई होगी तो कोई मसला नहीं है जी. अच्छा जी, क्या कोई मसला हुआ है? क्या हुआ है? अच्छा, हाँ, ऐसा है. गूंगे की जुबान उसकी माही समझे. अच्छा, ऐसा है कि आसिया जी के माशाल्लाह बच्चे हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे जी. लेकिन एक छोटी सी है आयशा. आयशा को हम बुलाएंगे और आयशा को इधर बिठाएंगे और आयशा से पूछेंगे कि ममा जो है तो ममा टाइम देती है कि नहीं, ममा जो है तो टाइम नहीं देती, और ममा जो है तो उनकी ख्वाहिशात पूरी करती है नहीं करती है. तो हम आयशा से पूछेंगे. बुला लें उनको. बिल्कुल जरूर. देखिए बच्चे कभी कभी माँ बाप के सच उगलवा देते हैं. पंसवा ही ना दे. जी आयशा, बच्चे आ जाओ, आप ये इस वाले डोर से आ जाओ, हम आपको वेलकम करेंगे. और आयशा विद माइक आ रही है जी. वैसे भी बहुत एनर्जेटिक है. ये छोटी बेटी है जी, मेरी छोटी बेटी है. आसिया जी, कितने बच्चे हैं? मेरे जी 3 बच्चे हैं. एक बेटा, 2 बेटियां हैं मेरी. आयशा बच्चे. हेलो आयशा. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आयशा जहांगीर. ओके, यहाँ मास्क रखे ना. वाओ, शी इज आयशा. आपकी फुट स्ट्रेट है जी. आयशा, ममा के बारे में बता दो आज. होल्ड इट लाइक दैट. आज ममा के सारे राज फाश कर दो. ममा कैसी ममा है? अच्छा, मतलब अच्छी है, डांटती है, मारने तक मुझे नहीं लगता कि ये मारती होगी. मारती है. कहीं से भी नहीं लगती. मारती है. इसको उठाई दे तो बेहतर. Really? आसिया जी, मैं तो आपको ऐसे नहीं समझती थी. मैं तो बड़ी हम्बल किस्म की बात समझती हूँ आपको, बड़े प्यार करने वाली. अच्छा, डांटती है, मारती है, किन बातों पे? मेरे ख्याल से होमवर्क नहीं करती होगी. आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाती होंगी. इस चीज पे मार पड़ती है. तो क्यों खाती हो? कभी कभार आ जाते हैं तो कभी कभार. और ममा ज्यादा पसंद है बाबा? दोनों. नहीं, एक. मम्मा. ममा क्यों? ममा टॉयज वगैरह बहुत ज्यादा लाती है. अब्बू लाता है. और फिर भी अम्मा ज्यादा प्यारी है. मम्मा की कौन सी हैबिट, कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और कौन सी सबसे ज्यादा बुरी लगती है? जब डांटती और जब खाना लाती है रेस्टोरेंट से, जब फास्ट फूड लाती है, वो वाली अच्छी लगती है. वो हैबिट अच्छी लगती है जब आपके लिए फास्ट फूड लेकर आती है, और जब डांटती है वो
برا لگتا ہے. یہ مجھے گھر میں غصے نہیں دیتی ہے, گاڑی کے پیچھے شیشہ دیکھتی ہے کہ ماما کیا لے کر آئی ہے. اچھا رشوت. اچھا عائشہ کون سے کلاس میں پڑھتی ہو؟ 3. 3. اور عائشہ بڑی ہو کہ مما کی طرح ایک بڑی بزنس وومن بنے گی, پولیٹیشینز بنے گی, کیا بنے گی؟ آرمی ڈاکٹر. آرمی ڈاکٹر بنو گی. واو, تو مما کی اس میں طرح بھی نہیں جذبہ ہے جی. ہاں, یس. آرمی ڈاکٹر بنو گی. اور کیا ایم ہے, کیا خواہشات ہیں؟ کیا What do you want to do? او شرما رہی ہے, شرما رہی ہے عائشہ شرما رہی ہے. مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ عائشہ شرمائی ہے. عائشہ جان اچھا ایک بات بتاؤ, ایسی کوئی بات جو آپ نے کبھی بھی اپنی مما سے نہ کہی اور آج آپ کہیں گے کہ نہیں, آج دل میں ہے کہ آج میں کہہ دوں مما سے؟ نہیں میں نہیں کہوں. نہیں وہ والی بات نہیں, اچھی والی بات, کوئی پیاری سی بات, اچھی سی بات. آپ کیا Say something چاہتی ہیں؟ nice جو You آپ کو want اچھا to لگتا say something good? ہے about your mom. Yes. She is so nice. She's so She's so nice. nice. Yes. جی یہ تو سب کو پتہ ہے کہ she is so nice. Something special. Nothing else. Nothing else. Nothing else. Okay جی, بس بیٹیاں ماں کی جو ہوتی ہے نا بڑی کلوز فرینڈ ہوتی ہے نا. So she's very caring. اوکے, یہ خیال رکھتی ہیں. بہت خیال رکھتی ہے. میں جب نہیں ہوتی ہوں گھر کا بڑا خیال رکھتی ہے. مجھے بتاتی ہے اس سرونٹ نے یہ کام کیا, اس نے یہ کیا, ماما جب آپ نہیں تھی فاطمہ نے یہ کیا, محمد نے یہ کیا. تو شی از لائک اے BBC. آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کون سا, ویسے مجھے پتا ہے ماں کو سارے بچے پیارے ہوتے ہیں لیکن ایک لاڈلا ہوتا ہے, وہ عائشہ ہے نا جی. چھوٹی اس کی ہے اسی لیے. بدماشی, اس کی بدماشی چل رہی ہے. یس, یہ میرے باقی بچے اور ان کے درمیان 9 ایئرس کا گیپ ہے, تو یہ چھوٹی ہے تو بدماشی اس کی چلتی ہے. گڈ. اچھا آسیہ جی 2 منٹ رہ گئے, 2 منٹ میں جلدی جلدی ہمیں بتایا کہ پیمرا میں آ گئی ہے جی ججز, اور مطلب میں نے جو اسٹارٹ میں کہا ہمیں تھوڑی سی احتیاط برتنی پڑتی ہے نا ہم لوگوں کو, اسپیشلی پشاور والوں کو. تو یہ ایکسپیرینس کیسے ہوا, اور ماشاء اللہ اسٹل آپ ہے, یو آر آن یور انہوں جاب. نے جی مجھے لیا کونسل آف کمپلائنس میں. تو ابھی پچھلے دن ہماری میٹنگ ہوئی, کافی انٹرسٹنگ تھی. میں تو فرسٹ ٹائم وہ میٹنگ, وہ ہیئرنگ ہوتی ہے جسٹ لائک ججز. ہم آئی تھنک 6 لوگ ہیں اس میں. جو چینل والا بیچارہ آ کے پھنس جاتا ہے نا, نہیں تو میرے خیال میں چینلز والوں کو احتیاط کرنی چاہیے نا. اور آئی تھنک دس اے ویری گڈ تھنگ کہ ان کو ان کے لمیٹیشن بتا دی جائے کہ کسی کے ذاتیات پہ آپ نے کوئی ایسی چیز بغیر تصدیق کے نہیں کہنی ہے. تو پیمرا از ویری نائس. پیمرا کوئی اتنا خوفناک بھی نہیں ہے جتنا آپ لوگوں کو نظر آتا ہے. اور کوئی پھنس جائے, جیسے اپنے آپ خود ہی کہے کہ چینل والے بیچارہ پھنس جاتے ہیں ان کے سوالات کا جواب دیتے دیتے. نہیں, ہم سیکنڈ چانس بھی دیتے ہیں, ہم کو اتنے برے نہیں ہوتے ہیں. لیکن وہ بیچارے ہمارے سامنے جب بیٹھے ہوتے ہیں 6 ججز کے درمیان, وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں. آپ کو کیسا لگا, کیسا مطلب ہر ایک ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہے, یس, تو یہ ایکسپیرینس کیسا لگا؟ پیمرا کا بڑا اچھا تھا ایز اے جج, ٹو ورک ایز اے جج اچھی تھی. بس میں یہی کہوں گی چینل سے کہ کوئی بھی انفارمیشن دیتے ہوئے تصدیق سے دیا کرے, کیونکہ وہ جب وہ 6 ججز کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی پھر بڑی بری حالت ہوتی ہے. اور یہ سمجھے کہ اصلی جج کے سامنے بیٹھے ہوئے, اصلی جج کے سامنے وہ بخشتے بھی نہیں ہے. پھر بہت مشکل سچویشن ہوتی ہے. 3 آورس کا ہمارا ڈیلی سیشن ہوتا ہے, اس میں جب کوئی پھنس جاتا ہے تو پھر اللہ ہی اس کا حافظ ہو. یس. آسیہ جی آج ہم آپ کے مہمان بن کر آئے اور آپ نے ہمیں بہت خوبصورت وارم ویلکم کیا, آپ نے وزٹ کرایا, آپ نے اپنی عائشہ سے ہمیں ملوایا, ہمیں بہت اچھا لگا. آپ کو ہمارے میزبان بن کے کیسا لگا؟ آئی لوڈ اٹ. میں نے بہت انجوائے کیا. میرے خیال میرے سارے دن کی تکن دور ہو گئی. آپ لوگ آئے, میں بہت شکر گزار آپ لوگوں کی. آپ لوگوں نے ہمارے غریب خانے کو اس قابل سمجھا کہ آپ جیسی ہماری فیوریٹ شخصیت. تھینک یو. میرے خیال میں یہ میرا آپ کے ساتھ کافی انٹروڈیوس ہو گئے. آئی آلویز انجوائے مائی ٹائم ود یو. تھینک یو سو اور میرے خیال میں اس سے زیادہ میں کیا کہوں کہ میں جتنی تکی ہوئی تھی اتنی ہی فریش ہو گئی. ارے تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. عائشہ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی مجھے بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ. جی آپ نے مما کی تھوڑی بہت اچھی باتیں بتا دی, مجھے اچھا لگا. جی ویورز, مہمان کا سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ضرور ہمیں بتانا ہے. جی انشاءاللہ زندگی رہے گی تو نیکسٹ ویک ایک اور مہمان کے ساتھ اس کے گھر پہ جا کے آپ کو ملوائیں گے. جی اس وقت تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.